ویلکم بیک ناظرین، آج ہم یہاں بات کر رہے ہیں ان خواتین کے لیے جو کہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارا معاشرہ ان کو قبول نہیں کر پاتا. بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. بالخصوص جب ہم نے بات کی دیہی آبادی کی طرف تو وہاں ہمیں نظر آیا کہ وڈیرا سسٹم ہے، اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اپنا جو رول ہے شاید وہ صحیح طریقے سے نہیں ادا کر پا رہی، اور اگر نہیں ادا کر پا رہی تو اس کے لیے وہ خود ہی جواب دے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سنا وہاں پر جو وڈیرا سسٹم کے اوپر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ جو عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس میں ہمارا فیوڈل اور ہمارا سرداری نظام، جاگیردارانہ نظام اس کا باعث ہے، کیونکہ یہ وہ مینٹلٹی ہے جو انسانوں کو محکوم بنانا چاہتی ہے، اور اس کو سب سے آسان ٹارگٹ عورت ملتا ہے. اور اس کے لیے آپ یہی نہیں، آپ انقلاب فرانس سے پہلے فرانس کی صورتحال دیکھ لیں، آپ برٹش وہ پڑھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں کہ ایک شہزادی کو فتویٰ لے کے کوئن کو قتل کروا دیا جاتا ہے چرچ سے فتویٰ لے کے. یہاں پہ بھی ہمارے جاگیردار اپنے طور پہ بھی، اور پھر جو ان وہ جرگہ سسٹم کے تحت بہت سارے کام ہوتے ہیں، جرگہ، مسجد، ملا سب کو اپنے فیور میں کر کے آبادی کو اگر یہاں یہ بھی کہا بناتے جائے ڈاکٹر صاحبہ کہ وکیل اور جج کو خرید کے بھی فیصلے سنائے جاتے ہیں. عورت ان کے لیے کموڈیٹی ہے، وہی جاگیردار نظام ہے، مطلب وڈیرے ہیں، وہی لوگ خریدتے ہیں. ایک عام آدمی جو اپنے گھر کا چولہا بڑی مشکل سے جلا رہا ہے، وہ کیسے جا کے جج کو خریدے گا؟ اگر وہ 50,000 روپے لے کے جاتا ہے کسی پکڑ کر تو اس کے پاس معلوم چل رہا ہے جج صاحب کو 5 لاکھ روپے دے کے اپنا خرید لیا. آدمی تو ہمارے آج بھی ایسے ڈسکریمنیٹری قوانین ہیں جو عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، لائک حدود آرڈیننس ہے، یا قیاس دیات کے جو ہمارے قوانین ہیں کہ آپ قتل ہو گیا عورت کا تو آپ نے خون بہا دے دیا اور آپ کا مقدمہ جو ہے وہ خارج ہو گیا. دیکھیں یہ چیزیں ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بیکاز آف ڈیلے ان جسٹس کیا ہو رہا ہے، جرگہ سسٹم آ رہا ہے. جو جرگہ سسٹم آپ کا انفارمل جسٹس سسٹم کیوں آ جا گیا؟ بیکاز آپ کا جو فارمل جسٹس سسٹم ہے، عدالتیں ہیں، وہاں پر انصاف ملنا جو ہے وہ اس میں ڈیلے ہوتی ہے، اٹس ایکسپینسو. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی میں بات رہے گی، فیصلہ بھی ہو جائے گا اور بات کی بات وہیں ڈھک جائے گی، تو وہ پریفر کرتے ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہر ادارے کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قوانین کو امپلیمنٹ کرائے، لیجسلیچر کی ذمہ داری ہے کہ قوانین بنائے، اور جوڈیشری کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان قوانین کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس پہ فیصلے سنائے. ٹھیک ہے، فیصلے تک کی بات آ گئی ہے. لیکن ابھی ہم پیکج میں ایک چیز دیکھ رہے تھے شمیم صاحبہ، وہ خاتون کہہ رہی تھیں کہ ہم دو جگہ کام کرتے ہیں، گھر پہ بھی کام کرتے ہیں آ کے، اور آفس میں تو کرنا ہی کرنا ہے جا کر، باہر جو بھی کام کر رہی ہیں وہ. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی عورت باہر کا کام کر کے گھر آتی ہے تو اس سے ایکسپیکٹیشن بندے کی یہ ہوتی ہے کہ اس نے آگے کھانا بھی اسی طرح پراپر بنانا ہے اور میرے سامنے رکھنا بھی ویسے، یہ ٹرے سجا کر بچوں کو بھی پوری کفالت کرنی ہے، اور باقی جو سارے مسائل ہیں ان کو بھی اسی طرح ہینڈل کرنا ہے. اس ساری اسنا میں وہ عورت جو ہے وہ بیچاری مزید پریشان ہوتی رہتی کیونکہ اس نے کام بھی تو کرنا ہے اپنا، اور اگلے دن کا بھی اس کو تیاری کرنی ہے، جانا ہے اگر وہ ہے. اصل میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں عورت کے باب میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی سوئچ بٹن لگا ہوا ہے، ہم آن آف کریں گے اور رول کھٹاکھٹ اس کے بدل جائیں گے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، ایک روبوٹ نہیں ہے. یہ تو ایک روبوٹ سے آپ توقع کرتے ہیں. عورت اتنی مظلوم کیوں ہے؟ نہیں، مظلومی کی بات نہیں ہے. دیکھو سنا، بات یہ ہے کہ ایک پورا کلچر ہے، ایک پورا ماحول ہے جس کے اندر ہے. اب اگر وہ ریبیل کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جاؤ بھائی میں نہیں پکاتی، میں نہیں کرتی، میں بے حد تھکی ہوئی آئی ہوں، مجھے بھی کوئی چاہیے کہ مجھے کوئی ایک کپ آف ٹی بنا کر کے دے دے، تو وہاں پہ یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سوال یہ کہ تم ہاؤس وائف ہو، کیونکہ صدیوں سے دیکھا ہے، جیسے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہم عورت کو جب ہم اڈلٹ ایج میں ایک مرد آتا ہے، اس کے نزدیک عورت کا ایک روپ ہوتا ہے ماں کا، یا ایک بڑی پیمپر کر والی بہن کا، جیسے فاطمہ نے مثال دی تھی. وہ رول ماں اور بہن کے ککون سے وہ مرد باہر نہیں نکلتا ہے. وہ بیوی کو بھی ایکچولی بیوی کو بھی وہ سمجھتا ہے ایک ماں اور بہن کے روپ میں ایک امیج تیسری آ گئی. تو یہ تمام چیزیں خلفشار. اب وہ بیچاری جو واقعی وہاں دفتر میں کام کر کے آئی پھر گھر میں کرے، بلکہ میں خود دیکھتی ہوں کہ عورت واقعی بہت زیادہ کام کرتی ہے اور اتنی محنت کر رہی ہے کہ نوکری بھی کر رہی ہے، روزی بھی کما رہی ہے، یہ بھی کر رہی ہے. ابھی وہی بات بار بار آتی ہے کہ رویوں میں اور سوچ میں تبدیلی لائے گی. ایک بات جو ہمارے مفتی صاحب نے کہا وہ بہت صحیح کہا کہ تعلیم سب سے بڑا ویپن ہے. جب ہم تعلیم دیں گے
تو مطلب روشنی ذہن میں آئے گی. اچھا دروازے شمیم صاحب آپ یہ بات روشنی کی اور تعلیم کی کری، اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ابھی بات کی تھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ نرسنگ کا شعبہ آپ نے بات کی تھی، اس حوالے سے ہمارے یہاں مختلف شعبے ایسے ہیں کہ جن میں خواتین کو کہا گیا جی آپ جائیے، اگر آپ ٹیچر بننا چاہتی ہیں جی بالکل چلیے ہاں وہ تو ایکسپٹیڈ ہیں ٹیچر اور میڈیکل، کیونکہ وہ مجبوری ہے مردوں کی اور معاشرے کی کہ اگر میری بیوی بیمار ہو گئی تو اس کے لیے تو میں مرد کو دکھانا نہیں پسند کروں گا نا، تو مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر چاہیے، ایک لیڈی نرس چاہیے. اگر وہ بچی کو پڑھانا ہے تو مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ میں کسی مرد سے پڑھاؤں، بلکہ میں کسی عورت سے پڑھوانا. لیکن میں یہاں آج مفتی صاحب میں شرمندہ ہوں کہ میں آج میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہی ہوں، اور میں ماؤں کو منع کرتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنی بچیوں کو قرآن شریف مرد مولوی سے مت پڑھوائیں. ہمیں عورت چاہیے، ہمیں عورت چاہیے. دیکھیں انسیکیورٹی کتنی زیادہ ہے، اب یہ بات میں منع کر رہی ہوں. اب عورت اگر مطلب وجہ کیا ہے اس کی؟ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے شمیم صاحب، اس کا جواب دیں گے انسیکیورٹی کیوں ہے؟ انسیکیورٹی ہمارے مائنڈ کی وجہ سے صرف. آپ قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ مسجد کا مولوی چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ ہراساں کرتے ہیں چھوٹی بچیوں کو. کیا ہے کہ گھر میں آپ کی مطلب کوئی ایسی فیمیل لیڈی نہیں ہوتی جو قرآن پڑھا سکے. اگر گھر میں ہے ماں اپنی بیٹی کو خود پڑھا دے. کیا ضرورت ہے کہ مطلب مسجد کے مولوی کے جس کے کریکٹر ویسے ہم نے صرف ایک مطلب گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے دیکھا ہے. تو یہاں خرابی تو خود آتی ہے. میں خود ایسے مطلب کئی گھروں کو جانتا ہوں کہ مطلب گھر میں کوئی بڑی خاتون نہیں ہے، مولوی صاحب ٹائم پر آئیں گے، ٹیوٹر ٹائم پر آئے گا اور پڑھا کر چلا جائے گا. وہاں بچیاں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو خود ہی سیفٹی نہیں دینا چاہ رہے، آپ ان کی کیئر خود نہیں کرنا چاہتے، باقی اگر معاشرے میں ایسے کوئی واقعات سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ہم کس کو بلیم کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے. بڑا پازیٹیو پوائنٹ آیا ہے، اور یقینی طور پر شرمیلا بالکل شروع سے کہہ رہی آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جو شروعات ہے وہ گھر سے ہی ہونی چاہیے، اور یقینی طور پر گھر سے ہونی چاہیے. اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. ایک آخری سیگمنٹ رہ گیا ہے پروگرام کا، وہ کور کریں گے کہ اب ہم اس سب چیزوں کو بہتر کیسے کریں آفٹر دس بریک.